جب رسول خدا نے ہاتھوں کو بند کر کے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا تھا اور انگلی ایک جانب تھی، مٹھی سے اشارہ کیا تھا، اور ایک آسمان کی جانب انگلی کی تھی، اور کیا کہا تھا؟ وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی سے کہا تھا اللہم اشہد ہؤلاء من اہل بیتی، پالنے والے تو گواہ رہنا یہ ہیں میرے اہل بیت۔ تو ابھی تو اہل بیت میں فقط حسین تک موجود ہیں، فقط حسین تک موجود ہیں، اور ہم تو اہل بیت میں محمد باقر کو بھی لے رہے ہیں، امام زین العابدین کو بھی لے رہے ہیں، محمد باقر کو بھی لے رہے ہیں، جعفر صادق کو بھی لے رہے ہیں، موسی کاظم کو بھی لے رہے ہیں، الی آخر مہدی تک کو لے رہے ہیں۔ کیسے لے رہے ہیں؟ کیسے لے رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ جب حضور نے چادر کو تان کے کہا کہ اللہم اشہد ہؤلاء من اہل بیتی، پالنے والے یہ تو گواہ رہنا یہ ہے میرے اہل بیت، تو فقط یہ ہے ہوئے نا اہل بیت، یہ پنجتن اہل بیت ہوئے، بقیہ اہل بیت میں شامل نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یاد رکھیے جب جبریل نے پوچھا تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے، یا رب ومن تحت الکسا، پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جبریل تم تو محمد مصطفیٰ کو بھی جانتے ہو، علی کو بھی جانتے ہو، فاطمہ کو بھی جانتے ہو، حسن کو بھی جانتے ہو، حسین کو بھی جانتے ہو، تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو چادر کے نیچے کون ہے؟ عجب نہیں جبریل کا جواب ہو چادر کے نیچے پانچوں اکٹھے ہو چکے ہیں، نور یکجا ہو چکے ہیں، وہی محمد پہ اتارنی ہے۔ کیسے معلوم کروں ان میں سے نور محمد کون سا ہے؟ کیسے معلوم کروں نور محمد کون سا ہے؟ تو اب جب جبریل نے سوال کیا تھا کہ یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار یہ بتا چادر کے نیچے کون ہے، تو پروردگار نے کہا تھا ہم فاطمہ نہیں، ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ دیکھیں اللہ کا جواب بڑا پریسائز ہے، ہم اہل بیت النبوہ یہ نبوت والے ہیں، ومعدن الرسالہ یہ رسالت کی کان ہے۔ میں نبوت والے اور نبی والے سمجھاؤں گا۔ میں نے حضرت نوح کے واقعے میں یہ بات پڑھ لی تھی کہ نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو چڑھانا چاہا کشتی پر، تو پروردگار نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح کنعان ایمان نہیں لایا، یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ تو نبی والے تو برے ہو سکتے ہیں، نبوت کا عہدہ جتنا پاک ہوگا اتنے نبوت والے بھی پاک ہوں گے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا یہ نبی والے ہیں، ہم اہل بیت النبی نہیں کہہ رہا، ہم اہل بیت النبوہ کہہ رہا ہے، یعنی عہدے سے تعارف کروا رہا ہے، یعنی عہدہ میرا جتنا پاک ہے اتنے یہ پاک ہیں۔ نبی والے غلط ہو سکتے ہیں، کیونکہ نوح کا بیٹا غلط تھا، نوح کی بیوی غلط تھی، لوط کی بیوی غلط تھی۔ اللہ کہتا کہ یہ نبی والے ہیں تو جبریل کہہ سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے اچھے ہو سکتا ہے اچھے نہ ہو، نہیں، نبوت والے ہیں، ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، اور یہ رسالت کی کان ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے پروردگار یہ رسالت کی کان کیسے ہو گئے؟ رسالت رسول تو اس کے اندر ایک ہے، کان تو تب کہلاتی ہے نا، دیکھیں کان تو تب کہلاتی ہے جب اس میں سے ایک ہیرا نکلے، ایک ہیرا نکلے تو کیا کان کہیں گے آپ اس کو؟ نہیں، ہیرے نکلتے رہیں مسلسل تو ہے کان۔ اللہ کہہ رہا ہے معدن الرسالہ، یہ ہے رسالت کی کان، پالنے والے رسول تو تیرا ایک ہے۔ یہاں رسول بے معنی اصطلاحی نہیں ہے، رسول بے معنی لغوی ہے۔ لغت میں رسول کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا۔ دیکھو یہ رسالت کی کان ہے، یہ سارے چنے ہوئے ہیں، محمد بھی چنے ہوئے، علی بھی چنے ہوئے، حسن بھی چنے ہوئے، حسین بھی چنے ہوئے، فاطمہ بھی چنی ہوئی۔ اور کان اس وقت تک کان ہوتی ہے جب تک کہ اس میں سے معدنیات نکلتی رہے۔ تو حسین کے بعد
محمد باقر زین العابدین محمد باقر قیامت تک ہیرے نکلتے رہیں گے.